ندیم قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ندیم قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ندیم قریشی صاحب، یہ ایک تو پنڈورا باکس کا معاملہ ہے کہ پنڈورا کھلا ہے، اس پر وزیر اعظم اب مزید فیصلے آج کریں گے کہ کیا ہونا ہے، لیکن نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر، یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے یہ تحقیقات کرنی ہے۔ چیئرمین، نیب کے حوالے سے آپ جو ایک آئینی طریقہ کار ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے بات کریں، وہ آپ بات نہیں کر رہے، اور دوسرا ابھی تک آپ کی جانب سے کوئی نام نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ اسی چیئرمین نیب کو چلانا چاہ رہے ہیں، تو سر یہ غیر آئینی سا ایک عمل آپ کی حکومت کیوں کر رہی ہے، وہ بھی ایک آئینی ادارے کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں کسی نوعیت کا کوئی غیر آئینی اقدام نہ ہوگا، نہ اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے۔ آنے والے 48 گھنٹے میں یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آ جائیں گی۔ جہاں تک لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کا تعلق ہے، بالکل آئین میں اس بات کا کیا موجود ہے، اور آئین کی کچھ شکیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جب آپ خود کسی کیسز میں مطلوب ہوں تو آپ اپنے جج کا، اپنے منصف کا، اپنے ڈیسیجن میکر کا، اپنی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی کے ہیڈ کا یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا تعین کرنے میں مورلی آپ کو اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں پوری قوم یہ توقع رکھ رہی تھی کہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب پہ، ان کی فیملی پہ ڈفرینٹ نوعیت کے کیسز ہیں، اور یہ کیسز کوئی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے شروع نہیں کیے، یہ ماضی میں اگر کیسز ہیں بھی تو آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے نا ندیم صاحب کہ پھر بھی آپ نے ان سے ہی مشاورت کرنی ہے، آپ نے آرڈیننس نہیں لانا، اور آرڈیننس تو لے کر آنے کی تیاری کر رہی ہے حکومت، پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، اگر آرڈیننس بھی آئے گا تو آرڈیننس بھی ودن دا کانسٹیٹیوشن آئے گا، کانسٹیٹیوشن سے باہر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آرڈیننس لانا بھی پاکستان، آئین پاکستان کی اجازت دیتا ہے، اور یہ بڑی اسپیسیفک صورتحال ہے۔ میں آپ کے بول کے بڑے ویورز ہیں، کروڑوں ویورز ہیں پوری دنیا میں، میں آپ سے بھی درخواست کروں گا آپ اس کا تقابل کریں اس پیرامیٹرز کے ساتھ کہ کسی شخص پر اگر کیسز ہوں، وہ خود وہاں پر انڈر انویسٹیگیشن ہو اور بڑے سینسٹیو میٹرز ہوں، بلین روپیز کے نیشنل ایسٹس کا ہیر پھیر ہو۔ میں نے کوئی ڈیسیجن نہیں دیا، میں کہتا ہوں ان کو خود چاہیے تھا شہباز شریف کو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں اپنی اس آئینی جو مجھے ذمہ داری ملی ہے بطور اپوزیشن لیڈر، وہ تو ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے تو بڑی کوشش کی، وہ تو ان کا نام ہی اسکیل میں تھا کہ وہ نہیں جا سکے۔ اگر وہ ملک سے باہر ہوتے تو پھر ان سے کیسے ان سے یہ ہو سکتی تھی ڈسکشن۔ تو میں سمجھتا ہوں شہباز شریف کو خود چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ڈرا کرتا ہوں اپنی اس پار سے، اور گورنمنٹ جس کو چاہے، جب وہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا آنیسٹ ہوں، میری تو لاش کو قبر سے نکال کر لٹکا دیا جائے اگر میں کسی کرپشن میں ملوث پایا گیا، حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں، مطلب ایک اتنا ایسا شخص جو اپنے آپ کو مسٹر کلین کہتا ہے بابا کے دوال، اور وہ جب صاف پانی اسکیم کے لیے جگہ رینٹ پر لیتے ہیں تو اپنے داماد کے لیے لیتے ہیں جن کو کروڑوں روپیہ، لیکن ابھی ثابت تو نہیں ہوا نا ندیم قریشی صاحب، معاملات چل رہے ہیں، بہت سارے لوگوں پہ کیسز چل رہے ہیں، صرف شہباز شریف پہ تو کیس نہیں ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم اسپیسیفکلی شہباز شریف کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اور آپ سمیت تمام میڈیا کے لوگ اس کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ان سے مشاورت ہونی چاہیے تھی۔ میں بالکل سمجھتا ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میری اپنی رائے ہے کہ ہمیں ایسے کسی شخص سے ایسے کسی شخص سے رائے نہیں لینی چاہیے کہ اگر میرے خلاف بھی ایکشن چل رہا ہو، میرے خلاف بھی انویسٹیگیشنز ہوں، انکوائریز ہوں، میں انڈر ڈسکشن ہوں، تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں بلا وجہ اس کا حصہ بنوں۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ پہلے انہی کی مرضی سے آئے تھے نا چیئرمین نیب، یہ پوزیشن کی اور اس وقت کی گورنمنٹ کی مرضی سے، کنسینٹ سے یہ چیئرمین نیب کی تعیناتی ہوئی تھی، تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی چیئرمین نیب ایسا آ جائے جو کسی صورت بھی ان کے انفلوئنس میں نہ ہو۔ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ جب تک اس ملک کی اشرافیہ کو آپ یہ مادر پدر آزادی والے معاملے میں سے نہیں نکالیں گے اور قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، یہ ایک عجیب بات ہے۔ جب ہم ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب، جو جہاں تک کیسز کی بات ہے، کیسز تو وزیر اعظم صاحب پر بھی ہیں، وفاقی وزراء کابینہ کے اندر بھی ہیں، وزراء اعلیٰ کے حوالے سے بھی ہیں، معلم جبہ کا کیس تو بہرحال پوری ایک لڑی ہے جس کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس کی تحقیقات بھی چل رہی ہیں، بہرحال اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایک طرف تو پنڈورا باکس کے کھلنے کے بعد جو نام سامنے آئے ہیں، پھر انہی ناموں کی اب اگلے آنے والے دور میں جو تحقیقات کر رہی ہیں وہ اوبویسلی پاکستان کی وہ انویسٹیگیشن ایجنسیز، وہ ادارے کریں گے جس میں سر فہرست نیب ہے، پھر ایف آئی اے ہے، پھر ایف بی آر ہے، جس طرح سے لوگوں کو منسلک ہوں گے، تو وہ اداروں
کے اندر اب جو تحقیقات ہونی ہے اس میں سب سے پہلا جو ادارہ نام سامنے آتا ہے نیب کا اس کے چیئرمین نیب کی تبدیلی کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ حکومت اور اس پر کیا فیصلہ کرتی. نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ سمیہ ہے. جی ہاں لغاری صاحب، ابھی آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا کیا موقف تھا، پیپلز پارٹی کا، پھر حکومت کا وہی موقف ہے کہ جی ہم کیوں مشورہ کریں، بلکہ تو ان کو خود ہی یہ چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کو، لیڈر اپوزیشن کو، کہ وہ کہیں کہ ہاں جی میرے پر کیسز ہیں تو مجھ سے تو مشورہ کریں ہی نہ. اب یہ معاملہ کیا لگ کیا رہا ہے، یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب آج خود یہ کہہ چکے ہیں کہ میں 84 سال میری عمر ہے اور میں خود بھی نہیں چاہتا کہ ایکسٹینشن لوں. یہ ان کی خواہش بھی لوگوں کے سامنے ہے اور حکومت کا یہ اصرار بھی ہے کہ وہ ہر قیمت پر انہی کو ہی ایکسٹینشن دی جائے. تو یہ بات بہت زیادہ لگتی ہے کہ یہ کوئی ایسا کلیش آف انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو رکھا جانا ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش یہ ہو کہ میں نہیں رہنا چاہتا، ان کو پھر بھی رکھا جائے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قانون کی نظر میں ہر شخص اس وقت تک معصوم ہے جب تک کہ اسے آپ ملزم سے مجرم نہ بنا دیں، جب تک کہ کسی کورٹ سے اس کے خلاف فیصلہ نہ آ جائے. اب تک ایسی صورتحال ہے اور اس طرح سے اگر ان کو روک لیا جائے تو پھر تو وزیر اعظم کو روک لیا جائے، کیونکہ وزیر اعظم کے خلاف تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. جیسے چیمہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک تو معاملہ وہاں پر پڑا ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس کا، اور اس بنیاد پر وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. اور اگر مالم جبہ کا کیس کھلتا ہے تو اور کون لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں تو پھر ان کو روک دیا جائے. اور اس طرح سے بی آر ٹی میں کون سے لوگ آتے ہیں تو ان کو روک دیا جائے. بہت سی اور چیزیں ایسی ہوئی ہیں اور چیئرمین نیب نے بہت سے ایسے لوگوں کو کلین چٹ دی ہے جن کے اوپر بڑے بڑے سوالات موجود تھے، تو ان کو کلین چٹ دے دی، کہا کہ جی اب ان کے خلاف انکوائری ٹھپ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس وغیرہ واپس لے رہے ہیں چونکہ یہاں میں اس میں کچھ نہیں ملا ہے. جبکہ وہ معاملات اب تک مشکوک ہیں اور ان کے بارے میں بہت سے لوگ اب تک ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. تو اور پھر یہ کہ خود چیئرمین نیب جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں اور ان کے وہ الفاظ کوئی سن ہی نہیں سکتا جس طرح کے الفاظ سامنے آئے تھے. اور پھر وہ جن لوگوں نے وہ ویڈیو جاری کی تھی اور ایک باقاعدہ ریکگنائز چینل کے اوپر چلا تھا اور اس چینل کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو بہت سارا مواد اور بھی ہے، اور اگر وہ چل جاتا اور لوگوں کے سامنے آ جاتا پھر بہت ہی بڑی بات ہوتی. پھر تو چیئرمین نیب کے پاس شاید اس بات کا نہیں وہ نہ رہتا کہ وہ رہ جائیں اور اپنے آپ کو پھر بھی اس جگہ پر رکھیں. لیکن موجودہ صورتحال میں لگتا ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو یہ چیئرمین نیب ہر صورت میں اپنی جگہ پر برقرار رہنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ کہنے کے باوجود کہ جی میری عمر 84 سال ہو گئی ہے، اب میں بہت عمر رسیدہ ہو گیا ہوں اور میں نہیں رہنا چاہتا ہوں. وہ اس سارے کچرے کو اپنے اوپر لے کر بھی یہ منصب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. جتنے الزامات دوسرے سیاستدانوں پر ہیں ایسے الزامات ان کے اوپر بھی ہیں بہت سی چیزوں کے. تو کیا اس وجہ سے وہ کوالیفیکیشن ان کی وہ ہو جائے گی؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.